الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. رویے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم اپنے اس کورس میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاقیات کے سنہری واقعات پہ نظر ڈال رہے ہیں۔ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز جس واقعے سے کریں گے، ان میں ایک ایسے صحابی کا تذکرہ ہے جو کہ نادر ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، بہت سے معاملات میں دنیا داری کے اعتبار سے ایک عام سے شخص ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی ایک ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ، جن کا لقب حمار تھا اور اس لقب سے ہی یہ مشہور تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تحفے تحائف پیش کیا کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی نئی چیز آتی تو سب سے پہلے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کرتے۔ اسی اپنی عادت کے مطابق انہوں نے ایک مرتبہ کیا کہ انہیں پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ میں ایک بدوی شخص آیا ہے جو تازہ شہد فروخت کر رہا ہے اور اچھا شہد تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس بدوی سے وہ شہد لیا اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہد بطور تحفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن آپ تحفے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت کے ساتھ ان کے اس تحفے کو قبول کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو شہد فروخت کرنے والا شخص تھا وہ حضرت عبداللہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عبداللہ، آپ نے مجھ سے جو شہد خریدا ہے اس کی قیمت ادا کر دیں۔ تو اب حضرت عبداللہ نے کیا کیا، وہ شہد فروش کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے شہد کی قیمت عطا فرما دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم تہدیہ الیہ، کیا تم نے مجھے یہ تحفے میں نہیں دیا تھا؟ تو عبداللہ کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے، میں نے آپ کو تحفے میں دیا تھا، مگر جس سے یہ تحفہ خریدا تھا اسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومانہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کتنے سچے اور کھرے انسان ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جانثار صحابی کو خوش کر دیا اور شہد فروش کی قیمت ادا کر دی۔ اب کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ، جن کا لقب حمار ہے، ان کے اندر ایک کمزوری اور خامی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ شراب پینا نہیں چھوڑ سکے تھے۔ اسلام سے پہلے تو لوگوں میں شراب نوشی کی عادت عام تھی، تو اسلام لانے کے بعد سب نے، مسلمانوں نے ام الخبائث سے توبہ کر لی تھی، مگر کسی وجہ سے عبداللہ جو ہیں وہ اس عادت کو نہیں چھوڑ پائے تھے۔ ان کی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کا فزیکلی طور پر یا جسمی اعتبار سے، وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کیا ایسی وجہ سے تھی کہ وہ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکے۔ انہیں متعدد بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شراب پی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو کوڑوں، جوتوں یا ٹہنیوں سے مارا جائے، یعنی ان کی صحت کے مطابق جو چیز مناسب ہوتی ہے اس کے ساتھ انہیں حد لگائی جاتی، چنانچہ انہیں کچھ سزا دے کر تعزیر لگا کر چھوڑ دیا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبداللہ جو تھے پھر شراب نوشی کے الزام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، انہیں سزا دی گئی، اور جب یہ وہاں سے رخصت ہوئے تو ایک شخص نے ان کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ، اس پر لعنت کر، یہ شخص کتنی بار اس جرم میں لایا گیا ہے، یعنی کئی بار لائے گئے ہوں گے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مہربانی، ان کی شفقت اور ان کا اعلیٰ اخلاق دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا، لا تلعنوہ، اس پر لعنت مت بھیجو، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکونوا عونا للشیطان علی اخیکم،
کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اعلیٰ اخلاق میں ہمارے لیے بہت گہرے اسباق چھوڑ دیے، بہت اچھی عادات اختیار کرنے کا ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے معاملے میں اچھی بات کہنے والے بنیں۔ جہاں ایک انسان کے اندر کئی ایک خامیاں ہوتی ہیں وہاں ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں، اور یہ خوبی سب سے بڑی خوبی ہے کہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو۔ عین ممکن ہے کہ اس عظیم عمل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہو جائے کہ اس کو جنت عطا کر دے، اسے اپنی رضامندی عطا کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کر دے۔ ہمیشہ انسانوں کو ان کی خامیوں پر نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ اپنا ظرف، اپنا دل بڑا کریں۔ اللہ سے اگر ہم اس چیز کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے، وہ ہماری کمی کوتاہیوں کو درگزر کرے اور کہے کہ اگرچہ اس بندے میں یہ گناہ تھے، یہ خامیاں تھیں، اس نے یہ غلط کام کیے، مگر یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، سو اس بنا پر میں اسے بخشتا ہوں۔ اگر ہم اللہ سے اس معاملے کی امید رکھتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہمیں ایسا رویہ روا رکھنا ہے تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر سکیں۔ اور پھر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم ایک اور بہترین معاملہ۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ، کہ بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو محبوب رکھتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی اور اس جیسی دوسری چیزوں پر عطا نہیں کرتا۔ صحیح مسلم ہی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، بلا شبہ نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہ رہے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان پر عمل کر کے ہمیں کس طرح سے دکھایا۔ اب نرمی کا کسی چیز کے اندر ہونا اس کو خوشنما بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، وزنی بنا دیتا ہے، معاملے کو آسان کر دیتا ہے، بہت سی خیر کی راہیں ہموار کر دیتا ہے، اور اگر نرمی نہ ہو تو معاملہ عیب دار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو نرمی سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ آسان اور نرم سلوک کرنے کا حکم بھی دیا ہے، یعنی نہ صرف خود نرمی کی بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی معاویہ بن حکم الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ یہ مسجد نبوی میں تشریف تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ایک شخص کو چھینک آئی تو یہ کہنے لگے یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جس شخص کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر اس کے جواب میں چھینک مارنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ اب مگر نماز کی حالت میں چھینک مارنے والا خفیہ طور پر الحمدللہ کہے، اور دیگر نمازی جو ہیں وہ جواب نہیں دیں گے، یہ نماز کا ادب ہے۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ حالت نماز میں چھینک کا جواب نہیں دینا چاہیے، اس لیے انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے معاویہ کو کنکھیوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اونچی آواز میں کہا کہ ہائے میری ماں مجھے گم پائے، میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نماز میں بولتے ہی چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زور زور سے اپنی رانوں پر مارنا شروع کر دیا، یعنی یہ اشارہ تھا کہ خاموش ہو جاؤ۔ تو جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں وہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں، سو وہ اس پر چپ ہو گئے، یعنی انہیں سمجھ آ گئی کہ مجھے ابھی فی الحال نہیں بولنا۔ اب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لی، تو پھر آگے کیا ہوا؟ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فابی ہوا امی، میرے ماں باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، ان سے بڑھ کر خوبصورت طریقے سے سمجھانے والا معلم میں نے ان سے پہلے اور ان کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مجھ سے ناراض ہوئے، نہ مجھے کوئی جسمانی سزا دی اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا، بلکہ ارشاد فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، کہ ان نمازوں میں لوگوں کے لیے گفتگو کرنا جائز نہیں ہوتا، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں تو صرف تسبیح و تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی خوبصورت تربیت کی، انہیں محبت سے سمجھایا، حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سمجھدار بالغ انسان ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس قدر نرم اور اتنی خوبصورتی والا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خوش ہو گئے۔ پہلے انہیں ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، کہ میں نے ایک بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، اب میرے ساتھ کیا رویہ رواں رکھا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رواں رکھا گیا۔ تو اسی طرح ہمارے اندر یہ چیزیں کتنی زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ہم ذرا سی بے ادبی دیکھ لیتے ہیں نا بچوں کے، ہم بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بچے بھاگتے ہوئے آئیں تو وہ قرآن کو ہاتھ لگا دیں تو ہم انہیں مارنے تک جاتے ہیں، ہم اتنا شاؤٹ ہو کے بولتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، تمہارا وضو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ادب سکھائیں ہر چیز کا، لیکن نرمی کے ساتھ، متنفر نہیں کریں۔ بچوں کے اندر یہ چیز نفرت پیدا کرتی ہے کہ نہ جانے وہ ایسے کیا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جس سے ہمیں اتنا ڈرایا گیا کہ دور ہو جاؤ، اس پہ گناہ مل جائے گا تمہیں۔ اور اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، ہم بچوں کے معاملے میں بہت سختی کرتے ہیں، وہ کسی میں کوئی کوتاہی کر دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کوئی خلل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بجائے یہ کہ انہیں پیار اور محبت سے نرمی کے ساتھ اصل بات کی طرف لے کر آئیں، ہم سختی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات نہیں تھے، یہی ہمیں اپنی درستگی کرنے کی ضرورت ہے۔ حکمت کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ہمیں کہاں کہاں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت معاملہ دیکھیں۔ اب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے دیکھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، انہوں نے 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا ایک بدوی شخص آیا، دیہاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتنی زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر نشان پڑ گئے۔ اب دیکھیں کس قدر اس نے تلخی کے ساتھ کھینچی ہوگی کہ نشان چھوڑ دیے ان کے سنبھل نے۔ تو بدو نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ نہایت بدتمیزی سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان 2 اونٹوں پر اللہ کا دیا ہوا مال لدوا دیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا، ہاں سنو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں وہ کس قدر بیہودہ گفتگو کر رہا ہے، اور اس کی گفتگو میں نرمی تو دور کی بات ہے، لحاظ بھی نہیں ہے کسی چیز کا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار دیکھیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ اس پر کیسے پورا اترتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی جاہل کی جہالت کا جواب مناسب سمجھتے ہی نہیں ہیں دینا، کہ میں جہالت کے ساتھ اس کا جواب دوں، یا اسے ویسے بھی کوئی معاملہ وعارض عن الجاہلی، جاہلوں سے اعراض برتنے والا معاملہ۔ اب تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کیا، فرمایا، سنو، مال تو اللہ کا دیا ہوا ہی ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، ہاں لیکن یہ جو تم نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے اس کا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے نا۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہی ہیں۔ اس پر اس دیہاتی نے کہا، آپ کی بات تو درست ہے، یعنی کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں اور بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھے، آخر کیوں؟ اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اعلیٰ صفت بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سنا تو آپ مسکرا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے اونٹ پر جو اور دوسرے اونٹ پر کھجوریں لاد دی جائیں، یعنی ایک اونٹ پر جو لدوا دیے اور دوسری پر کھجوریں۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین اخلاق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن اس اعتبار سے تھے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا کہ برائی کو اچھائی کے ذریعے دور کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، دشمنوں کے ساتھ معاملہ ہو، کسی کے ساتھ بھی، آپ نے ہمیشہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کر کے دکھایا۔ اب یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ایک دیہاتی شخص کیا کہہ رہا ہے، آپ برائی کے ذریعے برائی کو دور نہیں کرتے،
آپ کبھی برائی کے بدلے برائی کرتے ہی نہیں ہیں. سو ہمیں بھی صبر، برداشت، تحمل اور عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. مشکل کام نہیں ہے، کر سکتے ہیں ہم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے ہمیں ان کاموں کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. قرآن میں ہمیں حکم ہی ایسی چیزوں کا دیا گیا ہے جن پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں. احادیث کے اندر ہمیں حکم ہی ان چیزوں کا دیا گیا ہے جن پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بطور نمونہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں. سو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، اور اس چیز کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کے ڈھیر لگا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار کر اپنے آپ کو جنت اور رضائے الہی اور قرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا سکیں. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. علم الشریعة غیث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.